آج ہم دیکھتے ہیں سبق نمبر 47۔ تو اس میں کچھ حکایات انہوں نے دی ہیں، کچھ فکرے دیے ہوئے ہیں، جملے دیے ہوئے ہیں جس میں آپ جو ہے مؤنث کو پہچان سکتے ہیں۔ ٹھیک، تو چلیے ترتیب وار ہم دیکھتے ہیں۔ اتصلت السفینۃ، دیکھیے السفینہ اس کے آخر میں گولتا ہے، یعنی کہ یہ مؤنث قیاسی ہے، قیاس سے ہم نے اس کو پہچان لیا، گولتا اس میں موجود ہے، اسی وجہ سے اس کے ساتھ شروع میں جو فعل ہے وہ مؤنث استعمال کیا گیا۔ اتصلت السفینہ، کشتی جڑ گئی، الی الجزیرہ، جزیرے کے ساتھ، یعنی کشتی جزیرے پر پہنچ گئی۔ ٹھیک، تو سفینہ مؤنث ہے، اسی لیے فعل جو ہے مؤنث استعمال کیا گیا۔ انظر، انظر یہ فعل امر ہے، نظر ینظر سے، نظر ینظر سے تنظر، اور تنظر سے بن گیا انظر۔ انظر الی الدجاجتی، دجاجتی مرغی کی طرف دیکھو۔ کیف تجمع، کیف کس طرح، تجمع جمع کرتی ہے، دیکھیے تجمع کے اندر ضمیر لوٹتی ہے دجاجہ کی طرف، تو یہ دجاجہ یہ بھی مؤنث ہے، اس کے آخر میں گولتا موجود ہے، یعنی یہ مؤنث قیاسی ہے، قیاس سے ہم نے پہچان لیا۔ کیف تجمع فروخها، کس طریقے سے اپنے چوزوں کو وہ جمع کرتی ہے، فرخن جمع فروخ، اور یہ تجمع کا مفعول ہے فروخها، کس طرح وہ اپنے چوزوں کو جمع کرتی ہے، تحت نیچے، اجنحہ جناحن جمع اجنحہ، اجنحتها تو تحت مضاف، اجنحہ مضاف الیہ، اور ہا ضمیر دوبارہ مضاف الیہ، اور یہ ضمیر لوٹتی ہے دجاجہ کی طرف، کس طریقے سے وہ اپنے چوزوں کو اپنے پروں کے نیچے جمع کرتی ہے۔ جملہ نمبر 3، لما القا موسیٰ عصاہ، جب القا موسیٰ، موسیٰ نے رکھا، دیکھیے موسیٰ اگر موسیٰ استرہ کے معنی میں ہوتا تو وہ پھر فعل مؤنث ہوتا، لیکن یہ نبی کا نام ہے یہاں پر اور مذکر ہے، اسی لیے فعل مذکر استعمال ہوا۔ لما القا موسیٰ عصاہ، عصا، عصا یہاں پر مفعول ہے، اور ہو ضمیر موسیٰ کی طرف لوٹتی ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا رکھا، فَإِذَا هِيَ تو کیا دیکھتے ہیں، ہیا یہ جو عصا ہے، عصا کی طرف ضمیر لوٹتی ہے، اور یہاں آپ دیکھیں گے عصا میں علامت بالکل مؤنث کی نہیں ہے، جب علامت مؤنث کی نہیں ہے تو یہ مؤنث سماعی، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ اسی وجہ سے خبر بھی مؤنث لائی گئی، اور تسعا فعل مضارع یہ بھی مؤنث لایا گیا، اس تسعا کی ضمیر حیہ کی طرف لوٹتی ہے، لیکن خود حیہ جو ہے یہ تو مؤنث قیاسی ہے کیونکہ اس کے آخر میں گولتا موجود ہے، لیکن یہ جو ہیا ضمیر ہے یہ عصا کی طرف لوٹتی ہے جو کہ مؤنث سماعی ہے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا رکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ دوڑتا ہوا سانپ بن گیا۔ جملہ نمبر 4، اندہ احتکاک الاحجار، احتکاک، احتکاک کہتے ہیں رگڑنا، الاحجار حجر کی جمع، پتھروں کو رگڑنے پر، تظہر النار آگ ظاہر ہوتی ہے، تو جو چکماک کا پتھر ہوتا ہے اس کو جب رگڑتے ہیں تو آگ ظاہر ہوتی ہے۔ یہاں دیکھیے نار کے آخر میں کوئی بھی علامت تانیث نہیں ہے، نہ ہی گولتا ہے، نہ ہی الف مکسورہ ہے، نہ ہی الف ممدودہ ہے، لہذا یہ مؤنث سماعی ہے، اس لیے اس کے لیے فعل مضارع مؤنث استعمال کیا گیا، پتھروں کو رگڑنے کے وقت آگ ظاہر ہوتی ہے۔ جملہ نمبر 5، اوحینا الی ام موسیٰ، ہم نے الہام کیا موسیٰ کی اماں کی طرف، ان ارضعی کہ ان کو دودھ پلائیے، موسیٰ کو دودھ پلائیے، تو ارضعی یہ فعل امر مؤنث، واحد مؤنث حاضر کہ انہیں دودھ پلائیے، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ
फिर जब तुम्हें उन पर अंदेशा हो, खिफ्ती तो वाहिद मुअन्नस हाजिर, फ़अल्क़ीहि फ़िल यम्मी तो उन्हें इसमें समुंदर में डाल देना, यम कहते हैं समुंदर को। तो यहाँ देखिए उम ये मुअन्नस मानवी है, क्योंकि ये औरतों ही के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल होता है, इसीलिए यहाँ पर अर्ज़ई जो है इसको मुअन्नस इस्तेमाल किया गया और खिफ्ती जो है मुअन्नस इस्तेमाल किया गया, अलकी ही मुअन्नस इस्तेमाल किया गया। इसी तरीके से आगे जो बा हिस्सा है इसमें हिकायात को बयान किया गया है। हिकायत नंबर एक, सबीयुन मर्रतन कान यसीदुल जराद, कहते हैं एक बच्चा, मर्रतन एक बार, कान था, यसीदु शिकार करता था। तो यसीदु के अंदर जमीर हुआ जो सभी की तरफ लौटती है। तो एक बच्चा एक मर्तबा क्या कर रहा था, अल जराद टिड्डियों को पकड़ रहा था। तो जराद जो टिड्डी होते हैं खेत में उनको पकड़ रहा था। फनज़ारा अकरबन, नजारा के अंदर जमीर हुआ वो भी सभी की तरफ लौटती है। तो उसने देखा एक बिच्छू, अकरबन, और अकरबन मफूल है। फजन्ना तो बच्चा समझा, अन्नहा कि ये जो अकरब है, देखिए इससे पता चला कि अकरब जो है ये मुअन्नस समाई है, क्योंकि अलामत तानी से हम मौजूद नहीं है, तो हा जमीर इसकी तरफ लौटी, इससे हमें पता चला कि ये मुअन्नस समाई है। तो उसने समझा ये जो बिच्छू है ये भी है जरादतुन कबीरा, ये बड़ा टिड्डी है, ये बड़ी टिड्डी है। फमद्द यदहू तो उसने अपना हाथ बढ़ाया बच्चे ने। तो मद्दा के अंदर जमीर हुआ वो फाइल है, उसने अपना हाथ बढ़ाया, यदहू अपना हाथ, लिया खुजा हा ताकि पकड़े इसको, अकरब को। तो ये जमीर लौटती है अकरब की तरफ। सुम्मा तबा अदा अनहा, यानी पहले तो पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, फिर अचानक तबा आदा दूर हो गया, हुआ जमीर फाइल है, अनहा यानी अनिल अकरब। फ़कालतिल अकरब, देखिए अकरब के लिए फेल भी मोनस इस्तेमाल किया गया। तो बिच्छू ने कहा, लव अन्नका अगर तुमने, कबज तनी मुझे पकड़ लिया होता, फी यदि का, फी यदि का अपने हाथ में, लखल्लैतुका तो मैं तुम्हें आजाद कर देता, अन सईदिल जरादी टिड्डी पकड़ने से, यानी मैं डंक मारता जिससे तुम मर जाते, फिर जो है शिकार करना रह जाता। तो खल्लैतु का फेल फाइल और मफूल। तो यहाँ असल में हमें देखना है ये जो मुअन्नस समाई है इनके लिए जो जमाइर हैं या अफ़आल हैं वो मुअन्नस इस्तेमाल किए जाते हैं। इसी तरीके से एक और हिकायत है, अल बत्न वर रिजलान, बतन कहते हैं पेट को, और रिजलान दोनों टांगे, पेट और दोनों टांगे। तखासमू तो एक और दो हो गए तीन जमा, इसलिए इनका मामला यहाँ जमा का मामला किया गया। इन्होंने आपस में झगड़ा किया, फीमा बैनहुम आपस में, अय्युहुम यहमिलुल जिस्म, झगड़ा किस पर था, अय्युहुम इनमें से कौन, तो हम जमीर इन सब की तरफ लौटती है। यहमिलु, यहमिलु क्योंकि यहाँ वाहिद है, क्योंकि अय्यु जो है वाहिद है और मुजाफ है। यहमिलु अल जिस्म फेल फाइल, यहमिलु फेल फाइल और अल जिस्म मफूल, की उनमें से कौन जिस्म को उठाता है, यानी जिस्म को असल में कौन चलाता है, पेट चलाता है या टांगे चलाती हैं। फ़कालत रिजलान तो दो टांगों ने कहा, देखिए टांग के लिए इस्तेमाल किया गया कालत, ये असल में मकसूद है। इससे पता चला रिजल जो है ये मुअन्नस है और मुअन्नस समाई है, कियासी नहीं है, क्योंकि कियास के एतबार से अलामत होनी चाहिए वो यहाँ मौजूद नहीं है। तो टांगों ने कहा, नहनु हम, बिकुव्वतिना अपने ताकत से, नहमिलुल जिस्म जिस्म को उठाते हैं चलाते हैं। वकाल अल जौफु और पेट ने कहा, बतन का एक नाम है जौफ, ठीक। इसी तरीके से खाली जगह को भी जौफ कहते हैं, जैसे तजवीद में आपने पढ़ा होगा जौफे दहन, मुंह का खाली हिस्सा। अना इल्लम उगज़्ज़ि मिन अत्ताम, अना मैं, इन लम उगज़्ज़ि अगर मैं न खाऊं या तुम्हें न पहुंचाऊं, मिन अत्तामी खाने में से, शैअन कुछ भी,
یعنی پیٹ نے کہا جو میں کھاتی ہوں اس میں سے اگر میں تمہیں کچھ نہ پہنچا ہوں، فلا کنتما، تو تم دونوں نہیں کر سکتے، تستتی آنی المشیا، تم چل نہیں سکتے. کہتے ہیں اگر میں کھانا تمہیں تک نہ پہنچاؤں تو تم چل بھی نہیں سکتے. فضلن چیز آئے کی، فضلن ان چیز آئے کی، ان تحملا شیئن کہ تم کسی کو اٹھاؤ. تو یہاں تحملا یہ تثنیہ مؤنث غائب رجلان کے لیے استعمال کیا گیا، تو اس سے پتہ چلا کہ رجلان جو ہے یہ مؤنث سماعی ہے. ٹھیک، اس کے لیے کس طریقے سے افعال کو استعمال کیا جائے گا. اسی طریقے سے ایک اور حکایت ہے، سلحفات و ارنبن. سلحفات کشوے کو کہتے ہیں، اور یہاں پر گولتا موجود ہے لیکن لہذا مؤنث قیاسی. ارنب خرگوش. ٹھیک، تو ارنب خرگوش کو کہتے ہیں. ابھی ظاہر نہیں ہوا کہ یہ مؤنث ہے یا مذکر، لیکن یہ بھی مؤنث سماجی ہے. مرتن ایک بار، تسابقتا، تسابقا یا تسابقو، تسابقا، تسابقا، لیکن یہاں انہوں نے اس کے لیے تثنیہ مؤنث استعمال کیا، سے پتہ چلا کہ یہ بھی مؤنث ہے، اس کے ساتھ مؤنث کا معاملہ کیا گیا. فی الادبی دوڑنے میں انہوں نے آپس میں مقابلہ کیا. وجہ التا، یہاں بھی تثنیہ مؤنث استعمال کیا. اور ان دونوں نے الحد جو ڈیسٹینیشن ہے مقرر کی، بینہما آپس میں، الجبل پہاڑ، کہاں تک دوڑنا ہے؟ پہاڑ تک دوڑنا ہے. لتتسابقا الیہ، تاکہ وہاں تک یہ دوڑیں. تو تتسابقا یہ بھی تثنیہ مؤنث غائب ہے. فاما الارنب، رہی بات خرگوش کی، تو اما یہ حرف شرط اور ساتھ ساتھ میں تخیر کے لیے آتا، آپشن کے لیے، ادھر اور وغیرہ اس کے لیے. تو رہی بات ارنب کی، خرگوش کی، لاجل دلتها، تو وہ اپنے جو ہے خفت کی وجہ سے یا خاموشی کی وجہ سے. تو اس میں دیکھیے ہا ضمیر جو ہے ارنب کی طرف لوٹتی ہے، تو اور واضح ہو گیا کہ یہ بھی مؤنث ہے لیکن علامت نہیں ہے، لہذا مؤنث سماعی. تو اپنے خاموشی کی وجہ سے، وخفتها، اور بلکہ دلہ کہتے ہیں اصل میں اس کے جو ایکٹنگ وغیرہ جو کرتا ہے اس کو کہتے ہیں، اس کا جو الگ ہی چال ہے اس کی وجہ سے. اور خفت ہلکے پن کی وجہ سے، ارنب خرگوش. اور سرعتها تیزی کی وجہ سے، توانت فی الطریق، دیکھیے یہاں بھی واحد مؤنث استعمال کیا گیا. تو اس نے راستے میں سستی برتی، و نامت، اور سو گیا. اردو میں تو مذکر ہے لیکن عربی میں مؤنث ہے. اور رہی بات کچھوے کی، فلی اجلی ثقل طبیعتها، تو اس کے طبیعت کے بوجھل ہونے کی وجہ سے، لم تکن تستقر، وہ رکتا نہیں تھا. ٹھیک، اس نے کہا کہ مجھے دیر لگے گی پھر. ولا تتوانا، اور نہیں اس نے سستی کی دوڑنے میں. تو یہ بھی مؤنث، واحد مؤنث غائب، یہ بھی واحد مؤنث غائب. اور یہاں بھی ضمیر غائب کی، مؤنث کی استعمال کی گئی. یہ سب جو ہے سلحفات کی طرف لوٹتی ہے. فوصلت الی الجبل، تو وہ پہاڑ تک پہنچ گیا، یہاں بھی واحد مؤنث. فعندما استيقظت الارنب، تو جس وقت خرگوش بیدار ہوا، من نومہا اپنی نیند سے، وجدت السلحفات، تو اس نے پایا کشوے کو. تو استيقظت واحد مؤنث غائب، نومہا یہ بھی مؤنث کی ضمیر، وجدت اس میں بھی مؤنث کی ضمیر، سب ارنب کی طرف لوٹتی ہے. اور السلحفات، اس نے پایا سلحفات کو، کچھوے کو، قد سبقت، کہ وہ آگے نکل گیا ہے. تو سلحفات کی طرف ضمیر لوٹتی ہے سبقت کی. فندمت، تو وہ نادم ہوا، وہاں پر، حیث لا ينفع الندم، جب کہ ندامت فائدہ نہیں دیتی ہے. تو ندامت میں بھی گولتا ہے، تو یہ مؤنث قیاسی ہے، اسی وجہ سے فعل لایا گیا واحد مؤنث غائب. اس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے فعل اور ضمائر اور خبر وغیرہ، ان کی جو ضمائر ہیں وہ مؤنث کی وجہ سے مؤنث لائی گئی. تو خلاصہ یہ ہے کہ عبارت میں ان چیزوں کو اپلائی کرنا ہے، چاہے کشوے ہی کی رفتار کیوں نہ ہو. بہرحال کشوا ہی آخر میں جیتتا ہے.